بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپلائی چین کی ABCD اور ایک اچھی بات کے 10ویں پروگرام کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور آج جو ہے میں سپلائی چین کی جن 3 ٹرمینالوجیز کے بارے میں بات کروں گا، ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں بات کروں گا کو پروڈکٹس کے بارے میں، پھر جو ہے اس کے بعد میں بات کروں گا کریٹیکل پاتھ میتھڈ کے بارے میں، اور تیسری جو ہے وہ میں ٹرمینالوجی جس کو ڈسکس کروں گا وہ ہے سائیکل کاؤنٹ۔ تو سب سے پہلے کو پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کو پروڈکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ کو پروڈکٹ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا مینوفیکچرنگ پروسیس سیم ہوتا ہے، اور وہ پروڈکٹس کچھ تھوڑی جو ہے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بٹ اس کی کیریکٹرسٹکس کافی سملر ہوتی ہیں۔ یعنی ایک مینوفیکچرنگ پروسیس چل رہا ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے ایک پروڈکٹ بنے گی، اور اس کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی بنیں گے اور ان کے کیریکٹرسٹک کچھ آپس میں قریب قریب ہوں گے۔ تو وہ ایک مین پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو باقی کئی پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں یا ایک دو پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہیں، ان کو کو پروڈکٹس کہا جاتا ہے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ریفائنری میں جب آپ پیٹرول کو، جب آئل کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں، کروڈ آئل کو، تو اس میں کیا ہے، مین پروڈکٹ جو ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے، اور پیٹرول کے ساتھ ڈیزل، گیسولین، کیروسین آئل، چارکول، پیرافن ویکس، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، ایز اے کو پروڈکٹ بنتی ہیں۔ تو یہ کو پروڈکٹ کا کانسیپٹ اور اس کی ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے کانسیپٹ کی طرف، جو کہ ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ۔ اچھا، کریٹیکل پاتھ میتھڈ کیا ہے؟ کریٹیکل پاتھ میتھڈ اگین ایک نیٹ ورک پلاننگ کی ایک ٹیکنیک ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ انفائنائٹ لوڈنگ آف دا ریسورسز اپلائی کر کے ایک ایسٹیمیشن یہ لگاتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کی ڈیوریشن جو ہے، جو ڈفرینٹ پاتھس یا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی ڈیوریشن کیا ہوگی، اور اس کے ذریعے پھر ہم جو لانگیسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کریٹیکل پاتھ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اور کیا ہے کریٹیکل پاتھ؟ عام طور پہ کسی بھی پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو ہے سب سے لانگیسٹ ایکٹیویٹی ہوتا ہے موسٹلی، اور اس کے ظاہر ہے اس کو کریٹیکل پاتھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر وہ ڈیلے ہو گیا تو باقی ساری ایکٹیویٹیز کتنی بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے، بٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ان ٹرمز آف ٹائم اینڈ کاسٹ ڈیلے ہو گیا ہے، کاسٹ زیادہ انکر ہوگی اور ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی طرح کریٹیکل پاتھ جلدی آپ اچیو کر لیں تو پھر کیا ہے، اس کا اوور آل پروجیکٹ کی کاسٹ اور ٹائم لائنس پہ افیکٹ پڑتا ہے۔ دیٹ از ایکچولی کریٹیکل پاتھ میتھڈ۔ ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کریٹیکل چین میتھڈ۔ تو کریٹیکل پاتھ میتھڈ اور کریٹیکل چین میتھڈ میں یہی فرق ہے کہ کریٹیکل پاتھ میتھڈ میں جو ہے انفائنائٹ لوڈنگ آف دا ریسورسز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جبکہ کریٹیکل چین میتھڈ میں ہم ریسورسز کو بھی دیکھتے تھے کہ کون سی ایسی ریسورسز ہیں جو کہ مختلف ایکٹیویٹیز میں کامن ہے اور وہ اوور بنڈنڈ یا انڈر کنسٹرینٹ تو نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے کریٹیکل چین میتھڈ اور کریٹیکل پاتھ میتھڈ میں۔ اسی لیے کریٹیکل چین میتھڈ کو تھیوری آف کنسٹرینٹ میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جہاں آپ کنسٹرینٹس کو بھی اکاؤنٹ فار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیٹ ورک پلاننگ جو ہے کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے کانسیپٹ کی طرف، جو کہ سائیکل کاؤنٹ۔ سائیکل کاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کہ انوینٹری کی آڈٹ کی ایک میتھڈولوجی ہے۔ جو انوینٹری آڈٹ ہوتا ہے اس کی ایک میتھڈولوجی ہے، اور وہ میتھڈولوجی کیا ہے؟ وہ میتھڈولوجی یہ ہے انوینٹری آڈٹ کی کہ آپ ایک سائیکل یعنی ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ڈیفائن کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کے پروڈکٹس، فنش گڈ، کمپوننٹس، واٹ ایور جو آپ کے لیے کریٹیکل اور ایکسپینسو ہے، یعنی وہ انوینٹری جو کہ آپ کے لیے کریٹیکل اور ایکسپینسو ہے، تو آپ ایک سائیکل یعنی ایک ٹائم پیریڈ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو اتنے ٹائم کے بعد ان کو تو کاؤنٹ کرنا ہی کرنا ہے، ان کا آڈٹ کرنا ہی کرنا ہے، ان کا بکس ورسز فزیکل دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ آڈٹ کا مطلب بکس ورسز فزیکل کہ لکھا ہوا کیا ہے اور فزیکلی واقعی اتنی انوینٹری موجود ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پروڈکٹ آپ کے لیے کریٹیکل یا ایکسپینسو ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی چیز کا سائیکل کاؤنٹ 365 ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سائیکل کاؤنٹ فریکوینسی ڈیلی، یعنی ہر روز ایک بار کاؤنٹ کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کا سائیکل کاؤنٹ فریکوینسی 52 آ رہا ہے پر اینم، تو اس کا مطلب ہے کہ ویک میں اس کو ایک بار کاؤنٹ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کا سائیکل کاؤنٹ فریکوینسی 12 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سائیکل کاؤنٹ فریکوینسی منتھلی ہے، منتھ میں ایک بار کاؤنٹ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی چیز کا سائیکل کاؤنٹ فریکوینسی پر اینم جو ہے وہ 4 آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوارٹر میں اس کو ایک بار کیلکولیٹ کرنا، ایک بار میجر کرنا، ایک بار آڈٹ کرنا ضروری ہے۔ دیٹ از ایکچولی دا ڈیفینیشن آف دا سائیکل کاؤنٹ۔ اب آتے ہیں ہم آج کی اچھی بات کی طرف۔ آج کی اچھی بات جو ہے وہ ہے سورہ مریم کی 4تھی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ سورہ مریم کی 4تھی آیت میں جو ہے آتا ہے کہ جو آیت ہے وہ ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ حضرت زکریا کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت زکریا کے ذکر کے ساتھ ادھر یہ آیت آئی ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ تو
اس میں میسیج یہ ہے کہ بے شک تمام چیزیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں، وہی قادر مطلق ہے، اور تمام اختیارات، تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اگر مانگنا ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ جب بھی ہم اس سے مانگیں گے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ ایک میسیج یہ بھی ہے اس میں کہ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں بعض اوقات، جسے کہتے ہیں بے دلی سے دو، کہ بس دعا کر لی، جلدی جلدی دعا کی، اور بس اس کے بعد میں کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس آیت میں ایک میسیج یہ بھی ہے کہ آپ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ میں مانگ رہا ہوں، اور میں مانگ رہا ہوں اپنے رب سے، اور میں اپنے رب سے ایسی شان والے رب سے مانگ رہا ہوں جس سے مانگ کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے، قرآن شریف آپ کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ، ہمیشہ کہتا ہوں یقین بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے زندگی کے معاملات۔ تو جب ہم اس یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں وہ چیز دینے سے جو ہے کبھی بھی گریز نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کسی بھی قسم کی محرومی سے بچائے۔ تو اس میسیج کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔